تو کرسمس کا بچپن سے بہت تعلق ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں کرسمس کو بڑا زور شور سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. میرے ابو ایک سرو کا پودا لے کے آتے تھے جو پنجاب میں ہے, انہیں پتہ ہوگا, تو وہ ہم لگاتے تھے اس کو. وہ مطلب کٹا ہوا پودا نہیں ہوتا تھا, پورا ایک پلانٹ ہوتا تھا, اس کی جڑ ہوتی تھی, اور ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے تھے, اور ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ پودا مرجھائے نہ, لیکن پھر کچھ دیر بعد وہ مرجھا جاتا. پھر جب ہم بڑے ہوئے, میں اور میری بہن جو ہیں وہ ایک کمانے لگ پڑے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک کرسمس ٹری لے کے آئے جو 6 فٹ کا تھا. کرسمس ٹری آرٹیفیشل کرسمس ٹری ہوتا ہے, اور ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کیا. اس وقت ہم اپنے آپ کو محلے کے بڑے امیر لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک اچھا کرسمس ٹری آ گیا. بچوں والی جو فیلنگ تھی, اور تقریباً 2006 کی بات ہے. اور اس کے بعد سے ہم جو ہے کرسمس ٹری کو جو ہے وہ سیلیبریٹ سجاتے تھے ہر سال, ہر طرح سے ڈیکوریشن کرتے تھے. دسمبر یا کرسمس میری لائف میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور اپنے محلے میں بھی میں کرسمس جو ڈیکوریشن ٹیم تھی اس کا حصہ تھا, کرسمس صفائی ٹیم کا حصہ تھا. یہاں تک کہ دبئی میں جو ہمارا فیلوشپ چرچ ہے وہاں بھی کرسمس ڈیکوریشن کا میں حصہ رہا, اور بہت بڑے وسیع پیمانے پر ہم لوگ ڈیکوریشن کرتے تھے. اور یہ تمام یادیں جو ہیں وہ جب بھی کرسمس کا سیزن آتا ہے مجھے اپنی فیملی یاد آتی ہے, گھر یاد آتا ہے. سو سامنے جو ہے وہ ایک کرسمس ٹری ڈسپلے ہے جو کہ دنیا کے جو ٹاپ 5 کرسمس ٹری کی لوکیشنز ہیں, ناٹ ٹاپ 5 کرسمس ٹری, بیکاز اب دنیا میں بہت بہت امیزنگ کرسمس ٹریز لگتے ہیں ہر جگہ پر. ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں وہ اپنے بجٹ کے حساب سے لگاتے ہیں, لیکن یہ وہ جگہ ہیں جو موسٹ وزٹڈ, جو لوگ جا کے وزٹ کرتے ہیں کرسمس سیزن پر. تو یہ نیو یارک کا کرسمس ٹری ہے, اور لوگ اس کی ٹکٹ لیتے ہیں, جاتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. کین یو ڈسپلے نیکسٹ سلائڈ. سو نیکسٹ کرسمس ٹری جو ہے یہ لسبن کا ہے. یہ میں نے جو ظاہر ہم اردو میڈیم پڑھے ہیں, میں بی مس کر گیا ہوں, یہ لسن نہیں ہے, یہ لسبن شہر ہے. یہ وہاں کا کرسمس ٹری ہے. لوگ اس کو بھی جا کے اس جگہ کو پہلے سے ٹکٹ بک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. نیکسٹ جو ہے یہ برازیل کا ریو کا ہے, اور لوگ جا کے اس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ پانی کے بیچ میں ہے, بہت بڑا کرسمس ٹری ہے, اور مطلب اس سٹی کی فیسٹیول وائب کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. نیکسٹ. سو نیکسٹ جو ہے یہ بھی ون آف دی ویری فیمس, یہ فرانس میں ہے. یہ انڈور ڈیکوریشن جو کرسمس ٹری اور کرسمس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. پوری دنیا سے لوگ دسمبر کے ٹائم پہ اس جگہ کو, اس ڈیکوریشن کو فرانس میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, جو اپنے اندر ایک لائک ویری یونیک اور بڑی منفرد ڈیکوریشن ہے. نیکسٹ. نیکسٹ یہ میرا سیکنڈ کرسمس ٹری ہے. یہ بھی دنیا کا سب سے بیسٹ کرسمس ٹری ہے. سو میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھانا چاہیے. کین موو ٹو دی نیکسٹ سلائڈ. سو آج ہم دیکھیں گے کہ کرسمس ٹری کا یسوع کی پیدائش سے کیا تھا. واٹ ڈز بائبل سے. یسوع تو چرنی میں پیدا ہوا تھا, چرنی, مجوسی, ستاروں کا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے. تو کرسمس ٹری کا بائبل میں کیا کانسیپٹ ہے, کیسے یہ چرچ کے اندر آ گیا, کیسے اس کو بہت اپوز کیا گیا, اور اتنی اپوزیشن کے بعد بھی جو ہے یہ چرچ سے باہر نہیں گیا. تو ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے. ایک اور مزے کی بات جو مجھے یاد ہے بچپن میں, کہ لوگ ہمیشہ, بہت سارے پاسٹرز آج کل بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ پیگنزم سے جڑا ہوا ہے, پیگن کلچر سے ہے. کچھ مذہبی پاسٹر اس کے خلاف بڑا شدت سے پیغام دیتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ہم کیونکہ بہت ڈیکوریشن کرتے تھے, کچھ خادم ہمارے گھر آ کے ہمارے گھر میں ہمیں کافر ڈکلیئر کر کے جاتے تھے, باقاعدہ ہماری نجات کینسل کر جاتے تھے کہ آپ نے کرسمس ٹری لگایا ہوا ہے تو آپ کو تو بائبل کا پتہ نہیں ہے. لیکن بائبل یہ سب کچھ منع نہیں کرتی. اور جو پیسیج وہ لیتے تھے وہ یرمیا 10 باب کا پیسیج وہ مس کوٹ کرتے تھے. ان دنوں میں شاید بہت سارے خادم ایسے تھے جنہوں نے پوری تھیولوجی نہیں پڑھی ہوتی تھی, اور وہ گھر گھر جاتے تھے اور اپنی جو ہے تھاٹ دیتے تھے. کین یو ڈسپلے جرمایا چیپٹر 10. تو جرمایا چیپٹر 10 ورس 3 to 4. تو اگر پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہوا ہے, دس از دا
دس از واٹ دا لارڈ سیز. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے, جب جہاں بھی آتا ہے نا دس از واٹ دا لارڈ سے, تو پروفیسی جو ہے, پروفیسی کا مطلب فیوچر ٹیلنگ نہیں ہے. گریک میں کہیں بھی چیپٹر 10 ورس 1 to 4, گریک میں پروفیسی کا مطلب کہیں بھی فیوچر ٹیلنگ نہیں ہے. کبھی بھی آپ نے اس چیز کو کنفیوز نہیں ہونا. فیوچر ٹیلنگ از اے پارٹ آف پروفیسی. جیسے ورشپ جو ہے, سنگنگ جو ہے ورشپ کا حصہ ہے, لیکن سنگنگ ورشپ نہیں ہے. پروفیسی جو ہے خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پروفیسی ہے, خدا کی بات. اس میں وہ آپ کو تنبیہ بھی کر رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا رہا تھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اس میں وہ آپ کا پاسٹ بھی بتاتا ہے کہ منے تکیل و فرسین تیری باتیں مجھ تک پہنچی, آئی نو یور پاسٹ. سو اٹس ناٹ فیوچر ٹیلنگ, اٹس تو یہاں جو لکھا نا کہ دس از واٹ دا لارڈ سے, تو خدا کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے. عبرانی میں اس کو نبو یعنی نبوت یا نبی اسی سے نکلا ہے. نبوت جو کرتے ہیں نبی, تو نبی جو بھی بولتے ہیں یا پروفٹ جو بھی بولتے ہیں, یا خدا کا جو میڈیٹر ہوتا ہے, خدا کی آواز جو لوگوں تک جاتی ہے, اس کو پروفیسی کہتے ہیں ببلیکل ٹرم میں. فیوچر ٹیلنگ از اے ڈفرنٹ. سو دس از واٹ دا لارڈ سے, ڈو ناٹ لرن دا وے آف دا نیشنز ٹو بی ٹیریفائڈ بائی سائنز ان دا ہیون, though the nations are terrified by them. For the practice of the people are worthless. لکھا ہوا ہے تیسری آیت میں, for the custom of the people are worthless. They cut a tree out of forest. So اب یہ tree کٹا ہوا ہے, out of the forest ہے, ٹھیک ہے, and crafts shape it with his chisel. They adorn it with silver and gold. تو tree کٹ کے آیا ہے, اس میں tree کٹ کے آیا ہے, اور اس کو اس نے سلور اور گولڈ سے کیا کیا ہوا ہے, اڈان کر دیا ہے. اور لوگ صرف اتنی ہی آیت کا پیسج دیکھتے ہیں, اس کو آگے مزید نہیں پڑھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور وہ اس کو کرسمس ٹری سے جوڑ دیتے ہیں, جو کہ اس کی غلط تشریح ہے. پہلی بات تو یہ بات جب خدا کہہ رہا ہے اسرائیل کو, تو وہ کرسمس ٹری سے 600 سال پہلے کہہ رہا ہے, کرسمس آنے سے بھی پہلے کی بات ہے. دوسری بات, اگر اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ اس دور کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل اسیری میں جانے والی تھی, اور جس قوم کی آدھے سے زیادہ بنی اسرائیل اسیری میں تھا, اور جس قوموں کی اسیری میں تھے وہ قوم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور دس پیسج اٹس ناٹ اباؤٹ اے کرسمس ٹری, اٹس اباؤٹ ایڈالٹری, بت پرستی کے بارے میں تھا. سو ایکچولی وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لکڑی کاٹ کے لاتے تھے, لکڑی کو تراش کے ان کے بت بناتے تھے, پھر اس بت کے اوپر گولڈ اور سلور چڑھاتے تھے. تو یہوہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی اس طرح کے ان کے دیوتاؤں سے ڈرنا نہ, اور ان کی جو رسومات ہے اس کو نہ کرنا. وہ بالکل انہیں کرسمس ٹری کے بارے میں یا کرسمس کی اس کے کسی چیز کے بارے میں نہیں بتا رہا. دوسری بات, وی ڈونٹ ورشپ دس ٹری, دس ٹری از ناٹ آر گاڈ. یہوہ وہاں کہہ رہا ہے وہ ان کے خدا ہیں, تو ہم اس ٹری کو ورشپ نہیں کرتے, یہ ٹری ہمارا خدا نہیں ہے. اب یرمیہ یہاں بابل کی اسیری کے دور کی بات کر رہا ہے, اور وہ ان کو جو بتا رہا ہے وہ کانسیپٹ فرق ہے. اب ان آیات کا جو غلط استعمال کرتے ہیں لوگ, ان کو پیورٹن کہتے ہیں, اور پیورٹن جو ہیں وہ پرانے نہیں ہیں, وہ نئے ہیں, اور وہ یہیں سے نکلے ہیں, انگلینڈ سے نکلے ہیں. اور ان کا مین کام تھا کہ چرچ کو پیوریفائی کرنا, اور ان کی مین لڑائی تھی کیتھولک چرچ کے ساتھ, چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ. اور وہ کہتے تھے کہ جو بھی کیتھولک چرچ ٹریڈیشنز لے آیا ہے جو بائبل میں نہیں ہے, ان کو بڑی سختی سے جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. کنگ ہینری دا 8 کے بارے میں سب کو پتا ہے, میں راستے میں آتے پوچھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جونینا کو بھی پتا ہے کہ بھی اس اسٹوری کا کہ وہ پیورٹن تھے. پیورٹن وہ ہوتے ہیں جو سیلف رائچس لوگ ہوتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ وہ اپنی راست بازی کے ذریعے جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں, اور وہ گریس کو اس طرح بلیو نہیں کرتے. اور آپ کو بہت سارے لوگ جو انگلینڈ میں انہیں تو پتا ہوگا, ہسٹری میں اگر کرسمس کو سب سے زیادہ چیلنج کیا ہے یا کرسمس کو کسی نے سب سے زیادہ اپوز کیا ہے تو وہ کنٹری انگلینڈ از the one of the country who goes against Christmas, not Christmas tree, against Christmas. اور اس لیول تک کرسمس کے اگینسٹ گیا کہ غیر قوموں کے کنٹری بھی اس لیول تک نہیں گئے. سو ہسٹوریکل بینز جو ہیں, کمپلیٹ بین میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2-3 طرح کے بینز تھے جو اب تک کرسمس ٹری اور کرسمس پہ لگے. انگلینڈ نے 1644 to 1660
इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो है वो बैन किया क्रिसमस को, और लिखा हुआ है फुल नेशनल बैन। सो फुल नेशनल बैन जो होता था कि इंग्लैंड में क्रिसमस वाले दिन जो भी दुकान बंद होगी उसे फाइन किया जाएगा, और इंग्लैंड में क्रिसमस वाले दिन जो भी चर्च खुलेगा किसी भी डिनोमिनेशन का हो उसको फाइन करेगी गवर्नमेंट। कोई भी शख्स क्रिसमस वाले दिन छुट्टी नहीं कर सकता, उसे अपना काम करना है, क्रिसमस नहीं मनाना। उसकी रीजन ये थी कि ओलिवर क्रॉवेल जो था वो इन्फ्लुएंसर था पार्लियामेंट में, और वो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट था, और वो कहता था कि ये हमारा कंट्री जो है क्रिश्चियन कंट्री और ये पैगनिज्म है। स्कॉटलैंड ने इसको अडॉप्ट किया। 1640 से लेके 1686 तक स्कॉटलैंड ने भी फुल बैन रखा क्रिसमस पे बैन, क्रिसमस ट्री पर बैन। फिर ये जो प्योरिटन थे ये अमेरिका गए, और अमेरिका में पूरी तरह नहीं ये बैन कर सके, लेकिन अमेरिका की एक जो स्टेट थी वहाँ की एक कॉलोनी में इन्होंने फुल लीगल बैन किया। कोई भी चर्च जो है, अमेरिकन चर्च, कैन यू इमेजिन इंग्लैंड और अमेरिका जो है उसमें क्रिसमस बैन हो, और करने वाले कौन हैं? क्रिश्चियन। और उसके बाद सोवियत यूनियन, जर्मनी, उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके पास अपनी अपनी रैशनल थी। अब ये एक बात गलत नहीं है कि वक्त के साथ साथ क्रिसमस के अंदर बहुत सारी फैंटेसीज जुड़ गई और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई, ऑफ कोर्स जो बाइबल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन क्रिसमस ट्री का जो ओरिजिन है वो बाइबल से था। वो उसकी जो ट्रेडिशन थी, वो जो जिस जगह से इन्वॉल्व हुआ, वो कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर जब इसको चर्च में लेकर आया, तो मार्टिन लूथर जो है वो अर्ली चर्च रिफॉर्मर था, कोई आम शख्स नहीं था। हम उसको भी देखेंगे। बहुत सारी ऐसी फैंटेसीज हैं जो अनबिलीवेबल है, जैसे किसी मोटे इंसान का चिमनी के अंदर से गिफ्ट देने आ जाना, सांता क्लॉज। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज नॉट बिब्लिकल, नॉट इवन मेकिंग एनी रैशनल। मगर क्रिसमस ट्री फैंटेसी नहीं था। क्रिसमस ट्री कहाँ से आया, अब हम इसको भी देखेंगे, इसको भी टच करते हैं। सो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट मार्टिन लूथर ने किया। बड़ी बात है कि प्योरिटन जो थे वो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का हिस्सा थे, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ही क्रिसमस ट्री चर्च में लेके आया। कैथोलिक चर्च नहीं लाया, कैथोलिक चर्च ने क्रिसमस ट्री नहीं दिया, कैथोलिक चर्च का कोई और ट्री था, वो हम देखेंगे। सो मिडिल एजेस में अगर हम जाएं, यीशु मसीह के मरने के 500 साल बाद, तो यूरोप में, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूरोप में क्रिश्चियन जो थे वो इसी तरह का पाइन ट्री काट कर लाते थे और उसके ऊपर सेब लगाते थे। सो ये था अर्ली, मतलब उन अकॉर्डिंग टू देम देयर क्रिसमस ट्री। लेकिन वो इसको क्रिसमस पे नहीं मनाते थे, वो इसको 24 दिसंबर को मनाते थे, 24 की रात को। और कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और आपको पता है कि कैथोलिक सेंट्स की फीस्ट होती हैं, फीस्ट ऑफ फलाना सेंट, फीस्ट ऑफ फलाना सेंट। सो 24 दिसंबर है जो आदम और हवा की फीस्ट का दिन है, फीस्ट ऑफ एडम एंड ईव। वो इस ट्री पर सेब लगाते थे, पाइन ट्री के ऊपर, और वो इसको सेलिब्रेट करते थे। और ये दरख्त असल में बाग अदन के दरख्त को वो मनाते थे कि बाग अदन से जो आदम और हवा ने गुनाह किया और उनकी वजह से जो है हम बाग से आउट हुए हैं। और फिर वो इस दरख्त के ऊपर वेफर्स लगाते थे, और आपको वो डबल रोटी सी नजर आ रही है, वो कम्युनियन की ब्रेड लगाते थे। उसका मतलब ये था कि अब ये कम्युनियन लेके हम दोबारा बाग में जा रहे हैं। सो इसको कहते थे पैराडाइज ट्री। और जो प्ले होता था उसको कहते थे पैराडाइज प्ले। लोग प्ले करते थे, वो एक कोई आदम या ईव बनी हुई है, वो प्ले कर रहे हैं। इसी से नेटिविटी प्ले ने जन्म लिया कि क्रिसमस को हमने पैराडाइज प्ले की जगह नेटिविटी प्ले जो है करना है। सो अर्ली चर्च फादर्स बिलीव करते हैं दिस पैराडाइज ट्री इज अ फोर रनर ऑफ क्रिसमस ट्री। ये क्रिसमस ट्री का फोर रनर है। सो 15th सेंचुरी में जब मार्टिन लूथर ने रिफॉर्म किया, उसको पैराडाइज ट्री का पता था। और मार्टिन लूथर जो है वो फादरों में अगर कोई सबसे पढ़ा लिखा फादर था वो मार्टिन लूथर था, बिकॉज ही वॉज, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखें, ही वॉज अ हेड ऑफ अ लाइब्रेरी। वो फादरों को टीच करता था। ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सो उसको ये पता था पैराडाइज ट्री के बारे में। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसने क्या किया अपने घर में, जब उसने वो क्रिसमस ट्री लाया तो उसने सेब उतार के उनके ऊपर लाइट लगाना शुरू की। उसने अपने जो है जो रिफॉर्मर था वो एक लिटरेट शख्स, लिटरेट फादर था, और जब वो रिफॉर्म कर रहा था तो उसने
पैराडाइज ट्री की थियोलॉजी को चेंज किया और उसने इसके ऊपर सेब की जगह क्या लगाई, लाइट्स लगाई, कैंडल्स लगाई। उस वक्त सॉरी लाइट्स नहीं थी, कैंडल्स लगाई। और वो अपने बच्चों को ये बताता है कि यीशु मसीह क्योंकि दुनिया का नूर है, तो कैंडल्स जो है वो नूर को रिप्रेजेंट करती है। और मार्टिन लूथर को ये जो है आइडिया आता है। सो व्हाट डज दिस ट्री डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअली? हमने ओरिजिन तो देख लिया कि ये जो है कैसे हुआ और मार्टिन लूथर ने इसको कैसे चेंज किया। सो 24 दिसंबर को जो है पैराडाइज ट्री को चेंज करके उन्होंने क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ा कि यीशु मसीह अब जो है दुनिया का नूर है और हमने ये ट्री जो है मनाना है। और इसकी रीज़न क्या थी? पैराडाइज ट्री जो है वो जन्नत के खो जाने की अक्कासी करता है कि वी लॉस्ट द पैराडाइज। सो मार्टिन लूथर कहते हैं कि वो पैराडाइज लॉस्ट था। दिस न्यू ट्री टेल अस दैट वी गेन द पैराडाइज। हमने जो है पैराडाइज, हमने जन्नत हासिल कर रही है। आदम और हवा ने जो है वो क्योंकि वो जो पैराडाइज प्ले करते थे उसमें आदम हवा फल दोबारा से खाते थे बच्चे और वो जन्नत से बाहर हो जाते थे। तो उन्होंने कहा हम ये प्ले नहीं करेंगे, हम वो प्ले करेंगे कि यीशु मसीह चरनी में आया और लोगों को बताएंगे कि अब निजात आ गई, अब वो हमने जो बाग से निकले हैं उसको भूल जाना है। सो मार्टिन लूथर एक जबरदस्त आइडिया के साथ आता है और वो कहता है कि अब निजात का काम मुकम्मल हो गया है। ओल्ड ट्री वॉज पैराडाइज लॉस्ट एंड द न्यू ट्री वॉज पैराडाइज फाउंड। वो कहता है यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। सो अपनी वो कैंडल्स के साथ जो है वो ट्री को मुनव्वर करता है। एंड इट्स रिटन जीसस क्राइस्ट लाइट ऑफ द वर्ल्ड इज इल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड विद इट्स ग्लोरियस लाइट। सो इसलिए अगर आप कोई भी रिफॉर्म्ड चर्चेज हैं, जो बड़े रिफॉर्म्ड चर्चेज हैं, उनके चर्च के अंदर क्रिसमस ट्री देखेंगे। कैलवरी चैपल आप लोग जो फॉलो करते हैं उनका भी अगर क्रिसमस ट्री आप देखेंगे तो वो ये बॉल्स वगैरह नहीं लगाते, आपको सिर्फ क्रिसमस ट्री और लाइट्स नजर आएंगी। मतलब क्रिसमस ट्री और लाइट। और अमेरिका में भी क्रिसमस ट्री को वो लाइट से लाइट ऑन करते हैं, उसका जो फेस्टिवल होता है। जैसे इंग्लैंड में भी जब वो क्रिसमस ट्री की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो लाइट ऑन करते हैं कि लाइट, सो दिस ट्री गॉट इल्यूमिनेशन। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि जीसस इज अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो लोग क्रिसमस ट्री के नीचे गिफ्ट वगैरह भी रखते हैं। सॉरी, यहाँ भी रखे हुए हैं गिफ्ट भी। ऑफ कोर्स क्रिसमस ट्री का मेन हिस्सा है क्योंकि मजूसी गिफ्ट लेके आए और उसमें सेंटा क्लॉस इज अ वेरी फेमस पर्सन। बिशप सेंटा क्लॉस जो है वो बिशप निकोलस है जो तुर्की के शहर मायरा का बिशप था। और वो अपनी कम्युनिटी में लोगों, गरीब लोगों को गिफ्ट देता था। लेकिन याद रखिएगा, सीक्रेट सांता किस किस को पता है जी? कौन कौन स्कूल में सीक्रेट सांता करता है? सो जो आप सीक्रेट सांता करते हैं दैट्स नॉट एक्चुअली सीक्रेट सांता। सांता क्लॉज निकला ही सीक्रेट सांता से है। सेंट निकोलस ने जितने भी गिफ्ट दिए वो सीक्रेटली दिए, बिकॉज गिफ्ट वो चाहता था कि गिफ्ट जो है सेंट निकोलस को पॉइंट ना करे, क्राइस्ट को पॉइंट करे कि क्राइस्ट गिफ्ट दे रहा है। सो ही वांटेड हिमसेल्फ टू बी सीक्रेट। लेकिन आप जब सीक्रेट सांता किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो सीक्रेट नहीं होता, दैट्स नॉट एक्चुअली सीक्रेट, यू आर मेकिंग योरसेल्फ फूल, क्योंकि आप बंदे को तो पता चल गया आपने दे दिया। व्हाट्स अ सीक्रेट इन दैट? अच्छा, ओह सॉरी, अच्छा, जो स्टेसी, अच्छा, ऑलराइट, जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। एक्चुअली स्टेसी जो है वो सीक्रेट सांता कर रही थी, तो शी नोज किसने किसको देना और लाइक इसको, हाँ, alright, so she knows. तो मैंने कहा भी how does it, it's a secret when you know that whom you're gonna give, and alright, okay, thank you, I've never done that, so that's why. So Saint Nicholas जो था वो secretly लोगों को गिफ्ट देता है। और अक्सर लोग सॉक्स से भी ऑफेंड हो जाते हैं, सॉक्स जो हम हैंग करते हैं। सो सेंट निकोलस चिमनी के अंदर नहीं जा सकता था। अगर आप गो के सेंट निकोलस वॉज वेरी थिन, वो मोटा नहीं था, तो वो सॉक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया वो गोल्ड डाल के या पैसे डाल के चुमनी से सॉक्स फेंकता था नीचे। दैट सॉक्स एक्चुअली
went down, اور کسی بھی راستے سے غریب لوگوں کے گھر, تو وہاں سے ساکس کا کانسیپٹ ڈیکوریشن میں آیا. اور سینٹا کلاس ایکچولی جو ہے وہ سینٹ نکلس کا کنٹریکٹڈ نیم ہے. کنٹریکشن جو ہوتی ہے, ورڈز کنٹریکشن, اٹس سینٹ کلاس, سو سینٹ نکلس کا نام ہے. سو ہم تھوڑا سا سو یہ تھا سینٹا کلاس کے بارے میں. اس کا جو ریڈ اور وائٹ کلر ہو گیا, وہ کوکو کولا کے ڈیزائنر نے جب امریکہ میں اس کا امیج گیا تو کوکو کولا کے ڈیزائنر نے اس کو موٹا بنا دیا اور ریڈ اینڈ وائٹ کر دیا. بٹ سینٹ نکلس واز اے بشپ, ہی واز اے سینٹ, ہی واز اے نارمل پرسن, اور بالکل کامن بندہ. سو ہم تھوڑا سا سینٹ نکلس اور گفٹ کی طرف چلے گئے. اب آتے ہیں مین پوائنٹ, ہاؤ شوڈ بلیور ریسپونڈ ٹو اے کرسمس ٹری. So how should we see Christmas tree? By letting Christmas tree pointing to tree of the Calvary, which is a cross of Jesus Christ. So Christmas tree جو ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں, بہت سارے خادم کہتے ہیں کہ Christmas tree لگانا نہیں چاہیے, منانا نہیں چاہیے. Take this as an opportunity to point out the tree of a Calvary, which is a cross of Jesus Christ. یسوع مسیح کی سلیب پر جو لکڑی کی سلیب ہے, اصل کرسمس کا تحفہ جو ہے وہ کرسمس ٹری کے نیچے نہیں ہے, وہ سلیب کے اوپر ہے. دس از ایکچولی اے گفٹ آف اے کرسمس. دا بیسٹ کرسمس گفٹ از ناٹ انڈر دا ٹری, اٹس آن دیٹ ٹری وچ از اے کراس آف کرائسٹ. سو کلر آف دس ٹری از ناٹ گرین, اٹس ریڈ, وچ ریپرزینٹ ٹرو سیکریفائس. یہ ٹرو کرسمس ٹری ہے. اس ٹری کی بہت ساری شاخیں نہیں ہیں, لیکن 2 برانچز ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہز گریس از ہاؤ بگ, ہز لو از ہاؤ بگ. یہ 2 برانچز جو ہیں اس کے ٹرو اور ایکسٹریم لو کو بتاتی ہیں. پطرس اپنے خط میں لکھا ہے, ہی ہمسیلف بور آور سن آن ہز باڈی آن دا ٹری, یہ والے ٹری, دیٹ وی مائٹ ڈائی ٹو سن اینڈ لیو ٹو رائچیس. By his words you have been healed. So یہ جو ٹری ہے ایکچولی ہیلنگ کو لے کے آتا ہے. So this tree is not white and decorated, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کرمزی بھی ہوں, یہ ٹری جو ہے وہ برف کی مانند انہیں سفید کر دیتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ ٹری جو ہے ہماری زندگی کو گلوریس کرتا ہے, یہ ٹری ہماری زندگی کو اسی طرح اڈون کر دیتا ہے. So let this tree point out to that tree. جب بھی آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ یہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے دیا, اور نہ ہی ہم اس کی کیا کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. ہم اپرچونٹی لیتے ہیں اس ٹری کو بات کرنے کے لیے نیکسٹ ٹری کی طرف. بائبل کی ہسٹری کو یا دنیا کی ہسٹری کو, کریشن کی ہسٹری کو بائبل کے لینس سے دیکھیں تو 3 درخت جو ہیں وہ بائبل میں بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کا ذکر ہے. پہلا باغ عدن میں پیراڈائز ٹری, ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا, جہاں نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا. خدا نے انسانوں کو, آدم کو منع کیا کہ اس میں سے نہ کھانا, اور اس کے ساتھ ہی نجات کا درخت بھی تھا, زندگی کا درخت تھا, جس کا ریفرنس ہمیں مکاشفہ میں ملتا ہے, جینیسس میں ملتا ہے. مکاشفہ میں لکھا کہ نیا آسمان ہوگا, نئی زمین ہوگی, اور زندگی کا درخت ہوگا. اور اس درخت پہ لکھا کہ 12 قسم کے پھل بھی ہوں گے, ڈفرینٹ طرح کے فروٹ ہوں گے. لیکن ان دونوں درختوں کے درمیان جو ہے وہ تیسرا ٹری ہے, جو ایکچوئل کرسمس ٹری ہے, وہ کراس ہے. دا ایکچوئل ٹری, دیٹس اے کراس آف کرائسٹ. آج سے جب بھی کرسمس ٹری کو دیکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا آپ کو زندگی کے درخت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وہ زندگی کا درخت آپ کو دینا چاہتا ہے, اور زندگی کے درخت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ یہ کراس ہے. اور یہ کرسمس ٹری کو جب دیکھیں تو یہ سوچیں کہ آپ نے اصل پیراڈائز میں زندگی کے درخت کے پاس جانا ہے. دس ٹری ٹیکس یو, شو یو دا امیج آف اے ریفلیکشن آف اے کمنگ ٹری. لیٹ ایوری ڈیکوریشن آف اے کرسمس پوائنٹ آؤٹ ٹو جیسس. ایوری ٹری, ایوری ٹنسل, ایوری ڈیکوریشن, ایوری جنگل, every gift, every song, every Santa Claus, everything point out to the tree of life, which is a cross.
کرسمس ٹری اتنی اہمیت نہیں رکھتا، مگر اگر جو ہے کرسمس ٹری کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن کراس جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. سو کراس کو، کرسمس ٹری کو اور کرسمس کے ٹائم کو، کسی بھی فیسٹیول کو اپرچونٹی کے طور پہ لیں اور اس اپرچونٹی میں کرائسٹ کو پریچ کریں کہ کیسے جو ہے ہم لوگوں کو کرائسٹ کے بارے میں بتا سکیں، نہ بلکہ پیورٹن کی طرح ہر اس ایونٹ کو، ہر اس گیدرنگ کو بین کیا جائے، بند کیا جائے جس سے مسیح کا نام جلال. سو خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس چھوٹی سی کرسمس ٹری کی تھیولوجی کے وسیلے سے برکت دے.